ہائی جیکنگ کا کیس، سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی. اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس 1998 کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ، اگر اس کو کالعدم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا. میں بچا رہے ہیں ویسے سیاست اس پہ اتفاق رائے ہے ہمارا. آگے نہ کریں تو بہتر ہے. 1 سال سے میں 24 گھنٹے سرویلنس میں ہوں، تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلاں کو قتل کر دو. اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہو رہی، ان کو یہ بتایا ہی نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائی تھی اس سے اسی روز چند گھنٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی. میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. پیروں کے نشان ہے نا، نقش پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. تفتیش کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں، یا آپ اوورآل 9 مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں تو کرے نا، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا. ادھر کا بھی، ادھر سے بھی وہ پیروں کے نشان ہے نا، نقش پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں، انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے 2 اور جو پیدل تھے، ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے ہمیشہ. کون آپ کو بھیجنے والا ہے، کس کے ایما پر آپ آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے، کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے، دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو، باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے، تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے، اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے، کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے، یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا، کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت. میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لاء کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے
یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھیں پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات ہے. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. تو ہمارا انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو، جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی، کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر؟ یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ نہیں تھی، اور بہت سارے یہ لوگ جتنا تبصرہ کر رہے ہیں اخبارات میں بھی جو آ رہا ہے اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا، یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو، اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. شہیدوں کا شہدا ہمارے ہیں، شہدا کوئی صرف جو فوج میں ہے اس کے نہیں ہیں، شہدا ہمارے ہیں. اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید. پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہو رہی. ان کو یہ بتایا ہی نہیں، یا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائی تھیں اس سے اسی روز چند گھنٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی. آئین میں ترمیم ہوئی تھی اور پھر بل آیا تھا فوجی عدالتوں کا، اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے. پہلے آئین میں ترمیم کی، اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی. پھر 2 سال بعد محسوس ہوا ابھی رکھنی ہے، پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور 2 سال کے لیے ان کا جواز، ان کو آئینی جواز بخشا جائے. اب وہ آئین میں ترمیمیں جو تھیں 2123 وہ اپنی سن سیٹ کلاز کے ذریعے ختم ہو چکی. اب آپ بنائیں اور فوجی عدالتیں بھلے بنائیں، پر آئین میں ترمیم کر کے بنائیں. یہ ظلم نہ کریں آئین کے ساتھ. وہ 2 تہائی ہے نہیں. بتائیے گا سر کہ بتا دیں کہ آپ نے جو مقدمہ درج کرایا تھا اس میں آپ مدعی بننے کے بجائے پولیس مدعی بن گئی تھی، تو ان کو یہ شبہ تو نہیں تھا جیسے عمران خان کسی کا نام لکھوانا چاہتے تھے اپنے کیس میں، آپ بھی شاید شبہ ظاہر کر دیں کسی کو؟ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نیت، ان کے دماغ میں اور ذہن میں کیا آیا. میں نے تو کبھی، یقین کیجئے گا، میں نے کسی کا نام نہیں تھا لینا. میں نے صرف یہ واقعات بتانے تھے کہ میں نے دن میں یہ تقریر کی تھی باہر میں جس میں میں نے شدید تنقید کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ شاگردانہ ہوا تھا. کھوسا صاحب، چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد آپ کے گھر آئے، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. ان کے اوپر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پرویز خٹک کی اہلیہ کے انتقال پر نہیں پہنچے لیکن آپ کے پاس وہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے. کیا آپ کی پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے جس میں بلاول بھٹو ہیں، آصف زرداری ہیں، دیگر لوگوں انہوں نے بھی آپ کی خیریت پوچھنے کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خٹک کی بیگم پر نہیں گئے، تو میرے خیال میں اب جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں گئے. جو کچھ خٹک صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے، غالباً ان کو پتا ہوگا کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ کتنے با وفا ہیں. یہ میرا سروکار نہیں ہے، یہ ان سے پوچھیے. جہاں تک تعلق ہے میرے گھر پہ آنے کا، بالکل وہ میرے گھر پر تشریف لائے
اور انہوں نے دریافت کیا. اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں یہ رواج ہے ہمارا, ہم تو دشمن کے گھر بھی جاتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا سانحہ ہو, اور یہ پوچھنا کہ خیریت دریافت کرنا, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے. میں نہیں چل کے گیا, جو غلط خبریں چلائی گئی ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے, آپ ساروں نے وہ اس کو دکھایا بھی تھا. ہاں اس دورانیے میں انہوں نے ضرور یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, نہ میں رزاق شر کو جانتا ہوں کوئٹہ میں یہاں ہوں, اور یہاں بھی یہ عالم ہے کہ میرے اوپر 24 گھنٹے سرویلنس ہے. 1 سال سے میں 24 گھنٹے سرویلنس میں ہوں, تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلاں کو قتل کر دو. 1 سال سے تو میں سرویلنس میں ہوں, لٹرل سرویلنس میں ہوں. میرے فون بھی نہیں جا سکتا کسی کے ہاں, اور وہ مشتہری اس کی نہ ہو یا ان کے پاس نہ جائے. تو میں نے کہا شر کو کیوں کر میں مرواتا. یہ بھٹو والا سین پھر دہرانے جا رہے ہیں, تو آپ مہربانی کریں میرے وکیل بنے. 1 منٹ, میرے وکیل بنے. میں نے اس بنا پر بالکل میں ان کا وکیل بننے کو میں نے آمنا کی, اور میں نے اس کی سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, میں مسلم لیگ نواز کے صدر ان کا بھی وکیل رہا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنا کر گئے تھے. راجہ ظفر الحق صاحب اس وقت چیئرمین تھے, اور جب جاوید ہاشمی پر بنا مسلم لیگ نون کے صدر پر سیڈیشن کا کیس بنا, تو میں نے ان کی وکالت کی تھی, اور کھانا میرا راجہ ظفر الحق نے کیا. تو ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, چاہے وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو, جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جو ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے, تو میں تو کم از کم, اور چوئی صاحب ہم ہمیشہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی بڑی معصومیت سے کہا ہے کہ ان اداروں کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. جو ادارے جو ہے 75 سال سے اپنی انگلیوں کے اوپر سیاستدانوں کو نچا رہے ہیں, وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. انگلیوں کی طرح نچا رہے ہیں ویسے سیاست, اس پہ اتفاق رائے ہے ہمارا. آگے نہ کریں تو بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے, اب ریاست ایک نیا ٹرینڈ دے رہی ہے کہ جی وہ خود ہی ایف آئی آر کاٹ لیتی ہے. مرڈر ٹاؤن میں بھی یہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے وزیر آباد والے کیس میں بھی یہ ہوا. اصل وزیر آباد میں ملزم کو بھی اس کا چلا دیا تھا جس طرح میرے گھر کا چلا ہے. اصل ملزم کو سزا نہ ملے اور اپنی پسند سے وہ اس کی تفتیش کر کے کر دیں. کیا قانون کی اجازت دیتا پاکستان کا کہ جی کسی کو بھی کر سکتے ہیں اس طرح؟ دوسرا سپریم کورٹ میں جو آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس کا شنید تھی کہ انٹرم فیصلہ جو ہے وہ عید سے پہلے آ جائے گا, وہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں دونوں چیزوں کا میں جواب دوں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, 154 ضابطہ فوجداری میں کسی قابل دست اندازی جرم کا کوئی بھی جا کے پرچہ کروا سکتا ہے. یہ ہمارا بالکل قانون کا سکم ہے جس کا پورا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے. جب رانی شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو ایک پولیس والا پرچہ درج کرواتا ہے. کار ساز کا سانحہ ہوتا ہے 18 اکتوبر کو 2007, میں بی بی کے ساتھ تھا. میں نے ایف آئی آر بی بی کی ہدایت پر لکھی. ہم نے قائم علی شاہ کو جو اس وقت اس چیپٹر کے یعنی سندھ کے صدر تھے پیپلز پارٹی کے, ان کو بھیجا تھانے میں. پرچہ ایک اے ایس آئی نے, یہ سب انسپیکٹر نے درج کر دیا تھا. ابھی جس طرح میرے ایک آپ کے ساتھی نے کہا کہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے لیں, اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرچہ جو ہے یہ خود درج کروا دیتے ہیں تاکہ اصل ملزمان سے بالکل جو ہے وہ ایک رخ موڑ دیا جائے تفتیش کا. اور یہ بدقسمتی سے ایک پیٹرن بن چکا ہے اور بن گیا ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو اب اگر کبھی کوئی صحیح حکومت آئی, ڈیموکریٹک جمہوری حکومت آئی, تو یقیناً اس کو سوچنا پڑے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. 154 ضابطہ فوجداری کو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گا کہ ایگریوڈ پرسن جو ہے پرچہ درج کروائے, یا اگر نہ ہو اس صورت میں تو پھر کوئی اور کروا سکتا ہے. اس پہ اتفاق ہمارا ہوا ہے کہ یہ مس لیڈ کر سکتے. اب میں آپ کو اس بات کو آگے چھیڑنا ہی نہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ نون لیگ کی حکومت ہو اور نون لیگ کی حکومت فوجی عدالتیں لگانا چاہے, فوجی عدالتیں لگائے پر پہلے ترمیم کرے.
پھر جب ترمیم ختم ہو جائے تو فوجی عدالتیں بھی ختم ہو جائیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو معلوم ہے, اعظم نذیر تارڑ کو معلوم ہے, شہباز شریف کو معلوم ہے, نواز شریف کو معلوم ہے کہ بغیر آئین میں ترمیم کیے فوجی عدالت نہیں لگ سکتی. ہم کیا کہتے ہیں, آئین میں ترمیم کریں تو لگا لیں. اور ایک منٹ جو انہوں نے دوسرا کیا نا کہ توقع یہ تھی, سن لینا, جو بات آپ نے کی ہے بغیر ترمیم کے, آپ نے کہا شہباز شریف, اعظم نذیر تارڑ, نواز شریف, تینوں کو پتا ہے کہ سن سیٹ کلاس کے تھرو یہ اس وقت کر رہے ہیں فوجی عدالتیں. کیا بلاول, آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے جو جیت پارلیمنٹ میں بیٹھے انہیں اس بات کا نہیں پتا؟ اور کیا وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہوں گے جتنا اعظم نذیر تارڑ, شہباز شریف اور نواز شریف رسپانسبل ہوں گے اس فوجی عدالتوں کے؟ نہیں, وہ تو جو بھی ووٹ کرے گا وہ اس کے حق میں وداؤٹ وہ پارلیمنٹیرین کی انڈیویجول لائبلٹی نہیں ہوتی, گورنمنٹ کی ایک لائبلٹی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ اس وقت شہباز شریف کی ہے. پر ہماری بھی ذمہ داری ہوگی کہ جس حد تک ہم حصہ ڈالیں گے اس میں ذمہ داری ہوگی. مگر نہ بنیادی طور پر تو دیکھیں نا, پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لا منسٹر ہوتا ہے یا انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے یا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, تو بنیادی تو یہ 5 لوگ ہیں, یا وزیر خزانہ ہوتا ہے. یہ 5 ہیں جو بیسکلی گورنمنٹ رن کرتے ہیں. میں نے کہا نا لا منسٹر بھی ہوتا ہے ذمہ دار, بلکہ وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ذہین اور ضخیم ہے. یہ ان کی قانون ایک تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اگر 9 مئی کے واقعے پر انصاف نہیں ہوتا نا تو کسی کی عزت اور کسی کی جان محفوظ ہے. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو تو میسج دے رہے ہیں. دوسرے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ بینچ بار بار ٹوٹ رہا ہے, اور حکومت نے بار بار یہی باتیں شروع کر دی ہیں کہ اس متنازع بینچ کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے. اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے, کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر تو اس کی گنجائش نہیں ہے فوجی عدالتوں کی, اگر فیصلہ فوجی عدالتوں کے خلاف آتا ہے اور وہ نہیں مانتے, جیسے پہلے انہوں نے الیکشن والا بھی نہیں مانا, تو کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیا وکلا تحریک کی کوئی گنجائش نکل رہی ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, دیکھیں یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے. اس پر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا اور مانا جائے گا. دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ توقع یہ تھی کہ شارٹ ججمنٹ آ جائے گا اس سے پہلے, نہیں, یہ ممکن نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی تو پٹیشنرز کے ہی دلائل وکلاء کے ختم نہیں ہوئے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹارنی جنرل اور ان کے وکلاء, ڈیفینڈنٹس کے, رسپونڈنٹس کے وکلاء کو سنے بغیر سپریم کورٹ کوئی بھی ایون شارٹ آرڈر نہیں ممکن نہیں تھا, نہ دے سکتی تھی, نہ یہ توقع تھی. ہاں البتہ ہم چاہتے تھے کہ مین وائل جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ پتہ چل جائے, فہرست آ جائے, اور عید سے پہلے ان پیرنٹس کو جو ہے ان کی سراسیمگی ختم ہو, ان سے رابطہ ہو جائے. وہ ہو گیا, اور اٹارنی جنرل نے لسٹ بھی دے دی اور کہا کہ فون پر بات بھی کرائی جائے گی. دوسرا ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو آسانیاں دی جائیں تاکہ ان کے کپڑے ہیں یا ان کو جرائد ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں, وہ بھی انہوں نے کر دی. تیسرا ہمارا خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے سزائیں نہ ہو جائیں اس دورانیے میں, اس کی پینڈنسی کے درمیان. جس طرح ہمارے محرم علی کے کیس میں جو ہے انہوں نے کہا یہ تو سزائیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اور اسی طرح وہ اس کے حسین کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے, تو یہ کیفیت نہ آئے. تو اس کی بھی انڈر ٹیکنگ بڑی کلیئر اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ابھی یہ صرف تفتیشی مرحلے میں ہے, ابھی ٹرائل شروعات نہیں ہوئے, اور توقع کی گئی تھی بینچ کی جانب سے کہ آپ اس میں فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو ہے بتائیں گے بھی, اور پھر ان کو نقول بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہمیں وہ اوپن رکھا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آئے تو ہم اپلیکیشن نالش کریں گے اور وہ اسٹے کر دیں گے. فیصلہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. ایک دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تو انہوں نے پرویز مشرف کا طیارہ ہائی جیک کر لیا اور اس کو واپس پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا گیا. کیا یہ غداری نہیں؟ اس کے علاوہ ریاض صادق نے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ 27 فروری کے واقعے پر ہماری فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا یہ غداری نہیں ہے؟ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سازش کے تحت سانحہ 9 مئی ہوا ہے, انہوں نے کہا اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے اس گفتگو کو بھی سانحہ کہا. اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ کیا نواز شریف اور ریاض صادق کے اوپر غداری سے سنگین مقدمات نہیں بنتے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب پر جو وہ بنا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس,
وہ بہرکیف سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی. اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس 1998 کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا, اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو رپورٹڈ ہے PLD 1999 سپریم کورٹ, اگر اس کو کالعدم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا. میں آپ کو باور کروا کہ جب آپ اس طرح کے جو ہے عمل کرتے ہیں تو آپ کو خود اس گڑھے میں گرتے ہیں. تو خدا را ایسی ریت مت کیجئے گا جو کل آپ ہی کو لیے جو دشواریاں پیدا کرے اور آپ کی جو ہے اور اس میں. میں عرض کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اب سول وکیل بھی پیش ہوں گے آف چوائس ان عدالتوں میں, اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا. اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام سول کورٹ. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس پہ فوجی عدالت پہ بیٹھا کون ہوتا ہے, کوئی آزاد منش انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو ڈسپلن کا پابند ہے. اگر تو ڈسپلن کا پابند کرنل بیٹھا ہوگا تو کور کمانڈرز نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ملے ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. فارمیشن کمانڈرز 150 جرنیلوں نے اور بریگیڈیئر نے بیٹھ کے کہا ہے, یہ بھی ان کے 7 جون کو, کہ ایسے شواہد ہیں جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل تردید ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ان کو اب کون سا کرنل یہ جو ہمت کرے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے. اب دوسری کرنلز دی courts are not manned by independent people. وہ they are manned by executive subordinates of the higher authority. سیکیورٹی آف سروس نہیں ہے ان کو. سیکورٹی آف سروس نہیں ہے. اچھا, اب یہ دوسری بات ہے سیکورٹی آف سروس کی. تیسری بات ہے کہ وہ جو فوجی عدالت نے اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی, اس نے کوئی دلائل نہیں دینے کہ اس وجہ سے میں اس کو گلٹی کر رہا ہوں. اس کے خلاف ایک گواہ یہ پیش ہوا ہے, ایک گواہ دوسری طرف سے اس نے گولی چلتے دیکھی ہے, تیسرا گواہ اس کو گولی خود کو لگی ہے, وہ یعنی موقع پہ ہے, اس نے دیکھا, اس نے شہادت دی ہے. کس وجہ سے یہ لیٹ پہنچا؟ شام تھی, دوپہر تھی, رات تھی, 100 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جج نے جو ایویڈنس آتی ہے. اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس نے صرف لکھنا ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی, اور کچھ نہیں لکھنا, گلٹی یا ناٹ گلٹی. اب اگر صرف یہ دیا ہو تو اپیل کا حق بھی آپ بالکل ناپید ہے, کیونکہ اپیل سننے والے جج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپیل سننے والے کہ یہ میرے ماتحت یا جس سے اوریجنل ٹرائل جس نے کیا ہے اس نے کیا دلائل دیے, ٹھوس دلائل دیے ہیں کنوکشن کے لیے کہ نہیں دی. اور یہی ساری اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. وہ اپیل کا جج تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں, کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا. تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور پہ, اصولی ہماری بحث ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, خدا نخواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے, پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور اس سے سویلین آبادی, جس نے فوجی نے تو پھر بھی ایک ملازمت اختیار کی ہے, اس میں اس کی شہادت بھی منزل ہو سکتی ہے, اس میں اس کی کسی معاملے پہ ٹرائل بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے واسطے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے, کوئی باعث کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے. لیکن آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوجی معاملات کے لیے آرمی ایکٹ ہی ہے, وہ سویلین عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. جو معاملات ان کے ہیں, ڈسپلن کے معاملات ہیں, ان کے اندر کوئی ان کا جرم کرتا ہے, وہ بالکل ان کے اپنے عدالتیں ہیں, فوجی عدالتیں, اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے. لیکن جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے, اب ICJ نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک چھاپا ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں ساتھ لگایا ہے کہ 3 سال کے اندر, 2015 کے بعد 3 سال کے اندر 667 ٹرائل ہوئے ہیں, 665 کو سزا ہوئی ہے, ایک شاید مر گیا تھا. 100% یعنی 99.9% کنوکشن ہے, اور وہ کنوکشن جن کو سزائے موت بھی ہوئی ہے سب کا کنفیشن ہے, اقبال جرم ہے سب کا. اب ٹرائل کہاں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے, ٹرائل کب ختم ہوا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. وکیل ایک ہی ہے ان ساروں میں, جو جیک برانچ دیتی ہے وکیل ان کا ایک ہی ہوتا ہے.
اور کوئی فیصلے کی جیسے چوہدری صاحب نے کہا دلیل نہیں ہوتی ہے گلٹی ناٹ گلٹی. تو یہ آئی سی جی نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لکھا ہے کہ 3 سال کے 667 میں سے اگر 665 کو سزا ہو رہی ہے اور وہ بھی اقبال جرم پر, تو باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کے کون سے تقاضے پورے ہوتے ہیں. کمنٹ سوال نہیں. میری بھی تھوڑی سی رائے ہے, میں آپ